السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں کے حوالے سے جو قہر عوام پر ٹوٹنے والا ہے اور بلکہ کسی حد تک ٹوٹ چکا ہے کہ ان کی آمدن کا بنیادی حصہ ہی حکومت جو ہے اپنی جیب میں ڈالنے، اپنا خزانہ بھرنے کے پروگرام ترتیب دے رہی ہے تاکہ IMF کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ دراصل جب بجلی کے بلوں کے اندر آپ ٹیکسوں کی بھرمار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اور عوام کے درمیان میں ایک واضح خلیج موجود ہے، اور جو ٹیکس پیئر ہے یا جو عام آدمی ہے وہ آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا آپ بجلی کے بل کے ذریعے اس کی بازو مروڑ کے اس سے پیسے اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے سوا کوئی چارہ نہیں، لہٰذا وہ توہن کرہن انتہائی تکلیف اور اذیت سے جو ہے اپنی آمدن کا بیشتر حصہ ایک ایسے خزانے میں جمع کراتا ہے جن کے حکمرانوں کے للے تللے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ناظرین، جتنے بھی اس وقت حکمران ہمارے گزرے ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسی مثال سیٹ نہیں کی کہ جس سے عام آدمی کو یہ احساس ہو کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ اور ہمارے لیے مخلص ہے۔ ان کی گاڑیوں کی مراد، ان کے بجٹ، ان کی جتنی بھی تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ ہر سہ ماہی، ہر چوتھے مہینے، ہر بجٹ میں سب سے زیادہ خود ہی دستخط کر کے اس کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان کی عیاشیاں، ان کی گاڑیاں، ان کے مکانات دیکھ کے بندہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ ایک ایسی مفلوق الحال قوم کے حاکم ہیں جن کی رعایا کو اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ 2 وقت کی روٹی کو جو ہے وہ اس کو بنانا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بجلی کے بلوں کے ادوار کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کو یاد کریں تو اس دور کے اندر 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پہنچ چکی تھی، اور اس بدترین لوڈ شیڈنگ کے اندر ہوا یہ کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، اور جتنی جمع پونجی تھی وہ آج آ کے جنریٹر خریدنے پر، UPS خریدنے پر لگ گئی تھی۔ اس کے بعد محترم نواز شریف صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بھاری قیمت کے اوپر بجلی گھر لگانا شروع کر دیے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو ختم کر دی، البتہ جو خزانے سے پیسے جانا تھا اس کا فلو بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے بھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی بجلی کے بلوں کے ذریعے ہی عوام کے خون کو نچوڑنے کی کوشش کی، ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش بلوں کے ذریعے ہی کی جاتی رہی، اور حد تو یہ ہے کہ کسی حکمران نے بھی صوبہ سرحد یعنی KP کے اور اس کے علاوہ بلوچستان اور سندھ اور کراچی کے بیشتر علاقوں سے بل وصول کرنے کی جرت نہیں کی۔ آج آ کے یعنی اگر ہم جتنی بھی کمپنیز ہیں تقسیم کار ان کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ حصہ پنجاب کے ذمہ میں آتا ہے، اور پنجاب میں بھی خاص طور پر شمالی پنجاب میں، اور ہم شمالی پنجاب میں بھی اگر ہم سرگودے کی بات کریں تو یہاں ریکوری ریٹ 101% ہے، یعنی 100% سے بھی زیادہ ریکوری ریٹ فیسکو کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بل دیتے ہیں اور باقاعدگی سے دیتے ہیں، لیکن یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا خسارہ ہم ان لوگوں پہ ڈال رہے ہیں جو پہلے ہی بل دیتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے میرا مقصد یہ تھا کہ عام آدمی تک یہ آگاہی پہنچے کہ اصل میں اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد اب جب یہ بلوں کی بھرمار آئے گی تو اس سے معاشی کساد بازاری کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ میرا ان موجودہ حکمرانوں سے ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہمارے یہاں پر اوسط آمدنی جو لوگوں کی ہے وہ 20 سے 25 یا 30 ہزار روپے تک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص 200 سے 250 یا 300 یونٹ خرچ کرتا ہے تو وہ 5 سے 6 ہزار روپیہ بل یا 7 ہزار روپیہ بل ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اور بجلی کی تقسیم اور بجلی کی کنزپشن کے حوالے سے میں جاتے جاتے ایک فارمولہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 کلو واٹ بجلی کو جب ہم 1 گھنٹہ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ 1 یونٹ شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر بددیانتی کی انتہا یہ ہے کہ جو میٹر ہمارے گھروں کے باہر لگے ہوئے ہیں
اس میں سے اکثر اور بیشتر جو ہیں ان کے جو 1 کلو واٹ کا یہ فارمولہ ہے وہ اس پر بھی پورا نہیں اترتے اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو سادہ سے فارمولے میں لے لیں تو ایک چھت والا پنکھا لگ بھگ 100 واٹ لیتا ہے، اور 100 واٹ اگر 10 گھنٹے چلے تو مطلب 1 یونٹ، اور اگر وہ سارا دن مسلسل ایک پنکھا بھی چلے تو 2.5 یونٹ جو ہے وہ خرچ کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 4 بلب ہیں اور ایک فریج ہے تو یہی یونٹ کا خرچہ تقریباً 300 سے 350 کے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک غریب آدمی، میرا حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ اتنے زیادہ یونٹ کی جو قیمت کا تعین کیا جا رہا ہے اور جو سلیب ریٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کے بعد عام آدمی جو ہے وہ بل کہاں سے دے گا؟ اس کے آخر میں تمام جو صارفین ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ سولر کی طرف رجوع کریں، کیونکہ حکمران سے اب آپ یہ توقع لگانا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو کسی قسم کی کہیں پر بھی سہولت دے گا، چاہے وہ گلی کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کے سیوریج کا مسئلہ ہو، چاہے اب آپ کی بجلی کا مسئلہ ہو۔ یہ مسئلے ہمیں خود ہی حل کرنے ہیں اور ہم نے اسی نیت سے آگے بڑھنا ہے کہ اب ان چیزوں کو خود حل کر کے، خود بہتر کر کے آگے بڑھتے جانا ہے۔ سولر پہ آ جائیے، اور اس کے علاوہ گھر کے سسٹم کے اندر DC چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کیجئے تاکہ بجلی کی کنزپشن کم ہو، اور دن دن میں آپ کم سے کم جو ہے جو وابڈا کی بجلی ہے اس کو استعمال کریں تاکہ بجلی کے بلوں میں بھی کمی آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان تمام حکمرانوں سے، چاہے وہ محترم زرداری صاحب ہوں یا یہ نواز شریف ہوں یا عمران خان ہو، ان سے آس اور امید لگانا چھوڑ دیں۔ یہ عمران خان بھی اور نواز شریف بھی، زرداری بھی، ان کے گھروں کے بل یہاں نہیں آتے، ان کے گھروں کے بل لندن میں آتے ہیں، ان کی آل اولادیں، ان کی جائیدادیں، ان کے میٹر تمام کے تمام لندن میں ہیں، جیبیں یہاں سے یہ صرف گرم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔